السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ حشر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ نہایت مہربان اور جو رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ اللہ کہتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات، جو چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے پہلے حشر کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا۔ اے مومنو، تم تو وہم و گمان بھی نہیں تھا، اے مومنو تمہیں تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے، جو انہوں نے بڑی بلند ترین عمارتیں بنائی ہوئی تھیں، ان کو، یعنی یہ جو انہوں نے قلعے بنائے ہیں، اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ سے بچا لیں گے۔ لیکن اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں سے آنے کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اور مومنین کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑنے لگے۔ تو اے آنکھ والو، اس واقعت سے عبرت حاصل کرو۔ ولولا ان كتب اللہ علیہم، اور اگر اللہ نے ان کے مقدر میں جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو دنیا میں انہیں کسی عذاب میں مبتلا کرتا، اور آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ٹھیک ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ عذاب ان کو اس لیے ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو شخص بھی اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اے ایمان والو، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے ہیں اور جن درختوں کو تم نے ان کی جڑوں پر کھڑے رہنے دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا تاکہ اللہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ یہاں جنگ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ بنو نصیر جو جنگ تھے اس کے بارے میں یہاں ذکر ہے سورہ حشر میں، یعنی منافقین ان کی سازش میں برابر کے شریک تھے نا، بلکہ یہودیوں کو بھی اکساتے رہتے تھے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہودی اور منافقوں کی جو سازشیں ہیں ان سے باخبر کیا، پھر مومنین کی حوصلہ افزائی کی۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے یہودی اور منافقین کی سازشوں سے بے نقاب کیا، اور پھر مومنین کی حوصلہ افزائی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی حوصلہ افزائی جو تھی وہ فتح کی خوشخبری سنا کر کی، ٹھیک ہے۔ یہاں جنگ کے حالات ہیں، جب یہودیوں کی اور منافقوں کی جو سازش تھی وہ مکمل ہوئی تو یہودیوں کے قبلے بنی نصیر جو تھے انہوں نے جنگ کی ابتدا کی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے قبیلے جو تھے انہوں نے جنگ کی ابتدا کی۔ وہ جو قبیلہ تھا نا بنی نصیر، اسی کے نام پر جنگ جو تھی اس کا نام جنگ یعنی بنی نصیر رکھا گیا۔
تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھجوروں کے چند درخت کاٹ دیے جائیں گے اور بعض درخت ایسے ہی یعنی ان کی جڑوں پر کھڑے رہیں گے، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ یہاں قریش کی طرف سے جو ابو سفیان بن حارث نے یہ شعر کہے نا کہ اللہ یہ آگ ہمیشہ جلائی رکھے اور اس کی اطراف آتش دوزخ جلتی رہے، یعنی ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون اس آگ سے دور ہے اور کون زمین کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یعنی مسلمانوں نے بغیر لڑے ہی یہودیوں پر قابو پا لیا تھا اور ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطنی کرنا پڑی۔ تو مسلمانوں نے ان کے گھروں اور خود یہودیوں نے اپنے گھروں کو جو تھا وہ ویران کیا۔ تو جنگ کے جو نتائج تھے، یعنی جنگ میں یہودیوں کی رسوائی ہوئی، ٹھیک ہے، یہودی جلا وطن کیے گئے، اور مسلمانوں کے قبضے میں ان کی جو ہر چیز تھی مسلمانوں کے قبضے میں آئی، اور پھر مسلمانوں کی جو مالی حالات تھے وہ بہتر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماواتی، جو چیزیں بھی آسمان اور زمین میں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، یہودیوں کو شکست دی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس آیت میں ایک قسم کی پیشن گوئی کی ہے، یہ تو یہودیوں کا پہلا حشر ہے نا، سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں نے وہ پہلے جنگ کے حالات بتائے، یعنی اس آیت میں ایک پیشن گوئی ہوئی ہے کہ یہودیوں کا یہ پہلا حشر ہے اور آئندہ بار بار انہی کا ایسا ہی حشر ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ راہ راست پر نہیں آتے تو وہ پھر تیار ہی رہے، ٹھیک ہے۔ اس واقعے میں مشرکین کے لیے بھی عبرت کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمَا آفَى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اللہ کہتے ہیں اور اے ایمان والو، جو مال اللہ نے اپنے رسول کو بغیر لڑائی کے دلوایا ہے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ تم نے اس کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ۔ اللہ جن لوگوں کو چاہتا ہے اپنے رسول کو بغیر لڑائی کے یعنی کہ تسلط کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس میں مسلمانوں کو بغیر کسی ہیلو جت کے فتح عطا ہوئی۔ آگے اللہ کہتے ہیں ان بستی والوں نے جو مال اللہ نے اپنے رسول کو بغیر لڑائی کے دیا، اور اللہ کا رسول اور قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافروں کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ یہ مال و متاع تم میں سے جو مالدار ہیں ان کے درمیان نہ گھومتا رہے۔ اے ایمان والو، جو کچھ رسول تمہیں دیا کریں وہ لے لیا کرو، اور جن چیزوں سے تمہیں روکیں رک جایا کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اے ایمان والو، یہ مال ان محتاجوں مہاجرین کا بھی حق ہے جو اپنے گھروں اور اپنے گھروں اور اپنی زمینوں سے نکال دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے فضل کے متلاشی رہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد بھی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مدد بھی کرتے ہیں، یہ بھی لوگ سچے ہیں۔ اور یہ مال ان کا بھی ہے، مہاجرین کے آنے سے پہلے بھی، ٹھیک ہے، وہ یہیں آباد تھے اور ایمان لا چکے تھے۔ یعنی ان کی کیفیت یہ ہے کہ جو لوگ ان کے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں ان سے بڑی محبت تھی، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے ان کے لیے اپنے سینوں میں کوئی حرص نہیں پاتے تھے، بلکہ اپنی ضرورت کے تحت ہی لیتے تھے، اپنے نفس کی حرص سے، یعنی وہ نہیں تھا کہ اور لے لیں اور جمع کر لیں، اور یعنی ایسا ان کے دلوں میں کوئی بات نہیں تھی، بلکہ اپنی ضرورت کو ترجیح دیتے اور جتنا انہیں چاہیے ہوتا اتنا ہی وہ لیتے، اور ایسے ہی لوگ اللہ کہتے ہیں کیا ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یہ مال ان لوگوں کا بھی حق ہے جو مہاجرین اور انصار کے بعد ایمان لے آئے، اور جو اس طرح دعا کرتے ہیں میرے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یعنی محبت پیدا کر دے، اور اے ہمارے رب تو بہت شفقت والا اور بڑا مہربان ہے۔
یہ ہم سورۃ حشر پڑھ رہے ہیں، اس میں جنگ کے پہلے حالات پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو جنگ میں سے مال ملا اس کی تقسیم کے بارے میں یہاں اللہ نے بتایا کہ اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے، ان میں کن کن لوگوں کا حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنگ کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے نا، اس میں 4/5 مجاہدین کو دلوایا، ٹھیک ہے، پھر 5واں حصہ حکومت کی ضرورت اور غریبوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے اس کو ایک یعنی کہ مینجمنٹ کے حساب سے اس کو تقسیم کیا اور بتایا کہ جن جن رشتوں کو یا جن جن لوگوں کو یہ جنگ میں سو جو مال غنیمت بچ جاتا ہے وہ کن لوگوں کو کیسے دیں اور کتنا دیں۔ یعنی ان آیت میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ مال جو ہے وہ رسول کا، ان کے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، مہاجروں کا اور انصار کا حق ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ مال صرف یعنی جو امیر لوگ ہیں یا جو حکومت ہے انہی میں گھومتا رہے۔ مہاجرین کی خصوصیات ہم نے یہاں پڑھی کہ وہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رضامندی کے متلاشی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے دلوں میں کوئی ہرس بغض نہیں ہوتا، ان کے یعنی کوئی لالچ نہیں وہ کرتے، وہ بس اپنی ضرورت کے مطابق جتنا ضرورت ہو اتنا ہی وہ حصہ اس میں سے لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری مسلم کی بہت زیادہ حدیث ہے، میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں، صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ آدمی کی ہرس کا تو یہ حال ہے، یہ جو میں آپ کو حدیث سنانے لگی ہوں یہ بڑے غور سے اور دھیان سے سنیے گا، بڑی اہم حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ آدمی کی ہرس کا تو یہ حال ہے کہ اگر اس کے پاس یعنی 2 جنگل بھر کے مال ہو تو تیسرا جنگل تلاش کرے، اور آدمی کے پیٹ کی کوئی چیز نہیں بڑھتی سوائے مٹی کے، اور اللہ تو اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی انسان کا جو پیٹ ہے اس کو کون بھرے گا؟ مٹی سے ہی بھرے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ 2 جنگل مال کے اسے دیے جائیں تو وہ تیسرے کا متلاشی رہتا ہے کہ اور ٹھیک ہے۔ اس شخص نے فلاح پائی جس نے اسلام قبول کیا، جس کو اتنا رزق دیا گیا کہ جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہے، اور جس کو اللہ نے اس مال پر یعنی اللہ نے جس کا جتنا مال اسے دیا وہ اسی پر شکر ادا کرتا ہے اور اسی پر صابر رہتا ہے کہ جو ہے ٹھیک ہے، ہرس اور لالچ نہیں کرتا۔ الم تری الذین نافقوا یقولون، اللہ کہتے ہیں رسول کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو منافق ہیں اور جو اپنے اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، اگر تم سے جنگ ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اگر اہل کتاب نکالے گئے تو یہ لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اگر ان کے ساتھ جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اگر مدد کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر انہیں کہیں سے بھی مدد نہیں ملے گی۔ اے ایمان والو، ان کے دلوں میں تمہارا ڈر اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ہے، اور یہ کہ اس لیے کہ ان لوگوں نے ذرا سی بھی ان لوگوں میں سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ کمثل الذی من قبلہم، اے ایمان والو یہ سب مل کر بھی تمہیں آمنے سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے، اے ایمان والو یہ سب مل کر بھی تم سے آمنے سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے، مگر ہاں قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ میں بیٹھ کر لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ یہ تو آپس میں بھی بڑے خوف زدہ رہتے ہیں، اے رسول آپ خیال کرتے ہوں گے یہ سب ایک ہیں، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ ان لوگوں میں ذرا سی بھی عقل نہیں۔ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو ان سے پہلے قریب ہیں اور اپنے کیے کا مزہ چکھ رہے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان جیسی ہے، یہ ذرا سنیے گا غور سے، ان کی مثال شیطان جیسی ہے کہ وہ انسان سے کفر کرنے کے لیے کہتا ہے، پھر جب انسان کفر کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ صاحب لگا لے۔
تو ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ظلم کرنے والوں کا یہی انجام ہے۔ اب آپ شیطان کا حساب لگا لیں کہ شیطان کس طرح انسان کو بہکاتا ہے، تو بعد میں کہتا ہے کہ میں خود بیزار ہوں۔ یہاں منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ بظاہر وہ ایمان والے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ سے جنگ بھی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب جنگ ہوئی تو انہیں بلایا گیا تو اللہ نے ان کی سازشوں کو بے نقاب کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ منافق ہیں، یہ تمہارے بھائی نہیں ہیں، یہ جب کبھی جنگ ہوگی تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یہ تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ جب یہ تمہارے آمنے سامنے آ کر بھی بیٹھیں گے نا تو یہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ہاں اللہ کہتا ہے قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ میں بیٹھ کر یہ لڑ سکتے ہیں، عام ایسے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، بل تنظر نفس ما قدمت، یعنی اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے گا کہ اس نے کل کے لیے کیا اعمال آگے بھیجے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنات، اصحاب الجنات ھم الفائزون لو انزل ھذا القرآن علی جبل، اللہ کہتا ہے ایمان والو تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے ہیں، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوستی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنت تو کامیاب اور کامرام لوگوں کے لیے ہے۔ اے رسول اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے جھک جاتا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لعلہم یتفکرون، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں جو ہم عمل کر رہے ہیں اور جو آگے بھیج رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ ولا تکونوا کالذین، یعنی اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے ہیں، جو اپنی جانوں سے ہی غافل ہیں، اور انہوں نے اپنی نجات کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اپنے نفس کو گناہوں میں مبتلا رکھا ہے اور اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ یہاں قرآن پاک کی عظمت اور جلال کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے کہ قرآن پاک کا ظاہری شکل، یعنی یہاں آشکار ہوا ہے کہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدین فی سبیل اللہ لکھوائی۔ آپ لکھوا رہے تھے کہ ابن مکتوم آپ کے پاس آئے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اگر مجھ کو جہاد کی استطاعت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ نابینا تھے، جہاد نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی، آپ کی ران میری ران پر تھی، وحی آنے سے آپ کی ران جو تھی، یعنی وہ کہتے ہیں آپ کی ران میری ران پر تھی، تو اللہ کے رسول پر جب وحی آئی تو ران اتنی بھاری ہو گئی کہ میں ڈر گیا کہ میری راند نہ ٹوٹ جائے، پھر یہ حالت موقوف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اتارے غیر الاولا، ٹھیک ہے، یعنی سوائے معذور لوگوں کے، ٹھیک ہے، جو معذور لوگ ہیں انہیں ان کی نیت کے مطابق درجات مل جائیں گے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادات هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح اللہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور بے حد مہربان اور رحم والا ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی بادشاہ نہیں، وہ پاک ہے، بے عیب ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، محافظ ہے، غالب ہے، زبردست اور بڑائی والا ہے۔ جو شرک یہ کر رہے ہیں اللہ ان سے پاک ہے۔ اللہ ہی کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا مصور ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔
آسمان میں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس صورت کی سورہ حشر کی آخری آیات تھیں، اس کی 24 آیات تھی۔ یہ سورت حشر ہماری مکمل ہو گئی۔ اچھا، ہم نے یہ جو اللہ عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادات بھی ہے، یعنی وہ چھپی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور وہ ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں۔ ہم؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی تشریح کے لیے سورہ فاتحہ کی تشریح جو وہاں جائے گا وہاں دیکھ لیجیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی بادشاہ نہیں سوائے اللہ کے، اللہ اکیلا بادشاہ ہے، وہ قدوس ہے، وہ پاک ہے، وہ بڑا بابرکت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج یہ ہماری صورت یہاں مکمل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔